سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 کو میں کنٹینیو کر رہی ہوں کہ جب اس میں کہا کہ یہ دور کی گمراہی میں نکل گئے ہو، وہ ضلال البعید، دور کی گمراہی میں نکل گئے وہ. The parable of those who reject their Lord is that their works are as ashes on which the wind blows furiously on a tempestuous day. No power have they over aught that they have earned. That is the straying far, far from the goal. اس کی جو نوٹ ہے 1892. نوٹ دا فلنس آف دا پیربل، یعنی یہ جو اللہ نے اس میں مثال دی ہے، اس مثال کے اندر اس کا پورا فلنس ہے، یعنی کہ پورا کے پورا تم کو اس میں A to Z، یعنی کہ وہ ایک ہی اتنی آیت کے اندر اللہ نے پورا دیا ہوا ہے، کمپلیٹ. The works of the ungodly are in themselves light and unsubstantial like ashes. جو بھی یعنی اللہ کو نہ ماننے والے بھی اور جو بھی انگاڈلی ہے، یعنی کہ مطلب جو بھی اللہ کی کسی بات کو رد کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں یا پھر اس کے خلاف جاتے ہیں، اور ویسے کھلم کھلا نہیں ماننے والے جو ہے وہ بھی ہے انگاڈلی، تو سب ہی آگے اس میں، وہ سب کیٹیگری کے جتنے ہیں وہ سب آگے. تو ان کے اعمال وہ خود ہی اس میں بڑے ہلکے ہیں، وہ اعمال بہت ہلکے ہیں، لائٹ ہے اور انسبسٹینشیل ہے، یعنی کہ سمجھو کہ وہ صرف خیال ہی ہے، ایک طرح سے فلمزی، ناٹ ریئل. تو وہ کیسے ہیں؟ جیسے کہ راکھ. دے آر دا یوزلیس ربش that remains out of the faculties and opportunities which they have misused by burning them up. یعنی کہ وہ ایک بیکار سے ربش ہے، جیسے کچرے کی مانند سمجھو، بیکار سے، فضول، جو کہ بچے، یعنی جو کہ دیکھا جائے تو وہ جو بچے ہیں اس سے کہ جو انہوں نے اپنی فیکلٹیز، یعنی اللہ نے جو انسان کو فیکلٹی دیا ہے، ذہنی، جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں، تو وہ سب کا استعمال. پھر اللہ نے اپارچونیٹیز بھی دی کہ لو موقع تم کو دیتا ہوں بار بار، رسپائٹ، موقع، رسپائٹ یہ ملتا ہی جاتا ہے کہ ابھی بدلتے ہیں، ابھی بدلتے ہیں، تو وہ موقع جو ہے وہ بھی. تو یہ تمام کا تم نے غلط استعمال کیا، which they have misused، انہوں نے اس کو غلط استعمال کیا. یعنی اللہ نے جو فیکلٹیز دی ہے اس کا بھی غلط استعمال، جو موقع دیا اس کا بھی غلط استعمال. کیونکہ اچھا ذہن، اچھا جسم، اس کی قوت، اس کی صلاحیت تو چھوٹی بات تو نہیں ہے. اور پھر موقع دینا کہ بار بار تم کو موقع مل رہے ہیں، تو وہ سب کا تم نے غلط استعمال کیا ہے. تو غلط استعمال بائی برننگ دیم اپ، ان کو تم نے جلا ڈالا. یعنی کہ تم نے وہ جو کیے تھے اعمال، جس کو تم سمجھ رہے تھے کہ چلو ہم نے تھوڑے بہت اچھے اعمال بھی کیے ہیں، تو کم سے کم اپنی دل کی تسلی کے لیے کہ ہاش نہیں بھائی، ہم نے کافی کچھ اچھے اعمال کیے ہیں، ہم نے کتنے غریبوں کو بھی مدد کیا ہے، یا ہم نے کہیں کسی بیواؤں کی بھی مدد کی ہے، اور ہم نے بڑی نیکیاں بھی کی ہے. تو وہ نیکی جو ہے اس کو تم نے اپنی ان چیزوں کا غلط استعمال کر کے، جو اللہ نے تم کو ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان دیا، اس کو تم نے غلط استعمال کیا. یعنی وہ پیروں سے چل کے تم غلط کام کرنے گئے، ان ہاتھوں سے تم نے غلط چیز کی، اور تم کو جو موقع ملے اس کو بھی تم نے گنوا دیا. تو یعنی تم نے سب مس یوز کیا. اب وہ ہے کہ اب تم نے سارے تمہارے نیک اعمال جو ہے وہ جل گئے، اس کو جلا دیا تم نے. مس یوزڈ بائی برننگ them up. Further, the ashes are blown about hither and thither by the wind. اور اب بندہ پہنچا اللہ کے سامنے کھڑا ہے ون آن ون، اور اب اللہ جو اس کا حساب لے گا. تو جب وہ بولے گا نہیں اللہ میں نے تو نیکیاں کی تھی، دیکھ یہ میں نے نیکیاں کی تھی، تو وہ نیکیاں اللہ جو ہے ہوا کو جب حکم کرے گا، وہ فیوریس ہوا، تو وہ اس کے ہاتھ میں جو راکھ ہے نیکیوں کو دکھا رہا ہے، جو وہ راکھ کو اڑا دے گی. اب کہاں ہے وہ، کہاں ہے اس کا کنٹرول ہے؟ وہ راکھ کو چن کے لا سکتا ہے اللہ کے سامنے، وہ بول سکتا ہے یہ ہے نیکی؟ نہیں بول سکتا.
تو وہ ہوا جو ہے وہ بڑی خطرناک، یعنی بہت آندھی طوفان کی، وہ آندھی کا دن اللہ نے آیت میں ہی بولا آندھی کا دن تھا جس میں ہوا نے اس کو اڑا دیا. The ungodly have no compass, direction or purpose that can stand. یعنی نہ تو ان کے پاس کمپس ہے. کمپس وہ ہے جو کہ مطلب ایک آلہ ہوتا ہے جس سے کہ تم ڈائریکشن جو ہے کس سمت میں جانا ہے، یعنی کس دشا میں جانا، وہ تم اس سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے کہ پانی کے جہاز اور سب جو بھی ہے سب اس ڈائریکشن اس سے لیتے ہیں. تو اب وہ پھر تمہارے پاس نہ تو کوئی تمہارے پاس ڈائریکشن ہے کہ کس سمت میں جائیں ہم، کس دشا میں جائیں، اور پرپز، یعنی پرپز کیا ہے، تمہارا مقصد ہے کچھ دیٹ کین اسٹینڈ، جس کی وجہ سے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکو. تم کھڑے ہو سکتے ہو اس کی وجہ سے. تم نے جو کچھ بھی ہے، تم نے سب کچھ، تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. دا ونڈ، ہوا جو تھی، ٹو وچ بلوز آن دیم از نو آرڈینری ونڈ. وہ ہوا جو بہی تھی اللہ کے حکم سے، وہ کوئی معمولی ہوا نہیں تھی. nor the day on which they seek to enjoy the fruits of their labors, an ordinary tranquil day. دنیا کے اندر جب انسان کوئی بھی چوری چکاٹی کرتا ہے، کوئی کسی کو چیٹ کرتا ہے، کسی کا مال کھا جاتا ہے، کسی کو بے وقوف بناتا ہے، کیا کیا کرتا ہے برے برے کام، اور اس کے بعد وہ لیبر جو ہوتا ہے اس کا مزہ جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے نا، کہ اب دیکھو ابھی ہم اپن نے جو کیا تھا نا، اب اس میں بڑے کامیاب ہو گئے، دیکھو اب کھاؤ اس کے پھل، یعنی بڑے مزے کرو، انجوائے کرو. تو یہ جو چیز ہے اب نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ دن جو ہے وہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. اٹ از ناٹ این آرڈینری ٹرینکوئل ڈے جس میں کہ تم سکون بہت آرام سے مزے کرو، ریسٹ بھی کرو کہ آج دیکھو ہم نے فلانی چوری کرنی تھی اس میں کامیاب ہو گئے، ارے ہم کو فلانی جو ڈاکہ ڈالنا تھا ہم اس میں کامیاب ہو گئے. تو وہ چور ڈاکو جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی تھوڑی بہت اپنی دل کی تسلی کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. روح کی پیاس ہوتی ہے وہ کہ اب تو نیکی تو کر، کچھ تو کر، اندر ہے نا، ضمیر نام کی چیز تو ہے. تو وہ اپنی تسکین کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کرتا ہے، اور وہ جو اس کا پورا جو سب کچھ کام اس کا ہو گیا ہے، اب تو اس کو لگتا ہے اب اس کا پھل انجوائے کرو، مزے کرو یہ جو ہم نے ابھی کیا. لیکن یہ آرڈینری وہ دن نہیں ہے جس میں کہ تم اس کا مزہ کر سکو. تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اب تمہارے لیے وہ دن کہ جس میں تم جو کام کر کے بیٹھے اس کے تم فروٹ کھاؤ، اس کا مزہ کرو کہ ہم نے جو لیبر جو کیا تھا، بھائی محنت کی تھی نا، اتنی ساری کام میں چور بھی تو محنت کرتا ہے نا. تو اب وہ آرڈینری دن بھی نہیں ہے، نہ تو وہ معمولی ہوا ہے، نہ وہ معمولی دن ہے، کیونکہ وہ تو حشر کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے. A furious gale is blowing، یعنی کہ بڑی ہی طوفانی آندھی طوفان جس کو کہتے ہیں، وہ ہوا بہ رہی ہے. For such is the wrath of Allah، کیونکہ وہ کوئی ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کا غضب اور غصہ ہے. وہ اللہ کا غضب اور غصہ، wrath of اللہ ہے وہ. They have neither internal peace، ان کو دلی سکون اور اطمینان بھی نہیں ہے، کیونکہ اب کہاں سے ہوگا دلی سکون جو ہے وہ تو جا چکا، ختم. nor external gain، اور باہری جو تم کو باہری جو دکھائی دے رہا تھا کہ ہم کو یہ فائدہ پہنچا، ہم کو یہ نفع ملا، ارے اپنا یہ اس میں فائدہ ہو گیا، ارے یہ اپنے کو نفع ملا، ہم نے وہ فلانے کا مال کھا گئے، دیکھو اتنا مال اپنے کو ملا. تو یہ جو باہر کا گین ہے نا، وہ بھی نہیں. In the scattering of the ashes, they lose control, even of such things as they might have earned but for their misdeeds. یعنی وہ جو راکھ بکھر گئی، اب اس پہ ان کا کوئی قابو نہیں ہے. وہ قابو انہوں نے ہاتھ میں دکھا رہے، دیکھو دیکھو اللہ میں نے یہ نیکی کیا تھا، میں نے کیا تھا یہ نیکی اللہ،
تو لیکن یہ نیکی جو ہے اب یہ راکھ بن کے اڑ گئی، کیونکہ تم نے جو بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے اپنے رب کی بات کو رد کیا تھا، اس سے تمہارے اعمال جو ہے تم نے اپنی چالاکیاں، اپنے ہاتھ پیر، اپنا دماغ، اپنی سب عقل سے تم نے اس کو وہ موقعوں سے اس کو جلا ڈالا، تو اب وہ راکھ ہے، اور وہ راکھ پہ تمہارا کوئی قابو ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک کہ جو تم نے کمایا تھا وہ کمائی بھی تمہاری اب کوئی کام کی نہیں ہے، کیونکہ فار دیئر مس ڈیڈس، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، جو انہوں نے غلط اعمال کی۔ اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو غلط اعمال نہیں کرتے، جو اللہ نے بولا وہی سنتے، وہی کرتے۔ Their whole nature is contaminated۔ اب ان کی پوری جو فطرت ہے، نیچر جو ہے ان کا، یعنی کیریکٹر، پرسنالٹی، وہ سب کی سب تمام، یعنی کہ انسان کے اندر اس کا جو کردار ہوتا ہے، جو اس کے کردار کا ایسنس ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ہو گیا اب کنٹامینیٹڈ، یعنی کہ بہت نجس، ملوث، گندا، ناپاک، آلودہ۔ سوچ لو، پورا کے پورا ان کا کردار، ان کی شخصیت سب کی سب اب ہو گئی ہے نجس، ملوث، پلیوٹڈ ہو گئی ہے۔ all their wishes go astray۔ اب انہوں نے جو بھی ان کی خواہشات تھی، جو وہ چاہتے تھے، وہ سب کی سب گم ہو گئی۔ They are carried so far, far away from what was in their minds۔ ان کے دل اور دماغ میں جو بات تھی کہ نہیں بھئی، اب ہم نے اتنی نیکی کی ہے تو ہم کو تو جنت مل ہی جائے گی، ہم ہے تو مسلمان، تو ابھی ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے گناہ کا کام، لیکن ابھی ہم نے مطلب ٹھیک ہے ہم نے جو بھی کیا اس کے بدلے میں ابھی ہم نیکی بھی تو کر رہے نا بابا، کھلا رہے نا، غریب کو بھی کھانا بھی کھلاتے، ہم یہ بھی کرتے، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیز اب ختم، اور اس کی وجہ سے جو ان کی خواہشات تھی وہ بھی کہیں بھٹک گئی، کہیں دور، اور اب وہ بہت دور 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 ایک دم بھٹک کے دور ہو گئے۔ جو کچھ بھی ان کے دماغ میں ان کا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ What did they aim at؟ انہوں نے کیا چیز کے بارے میں سوچا تھا کہ ان کو کیا ملے گا؟ انہوں نے کیا سوچا تھا؟ کہ انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے جو نیکیاں ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کو جنت مل جائے گی۔ And what did they achieve؟ اور کیا حاصل ہوا ان کو؟ اللہ یہاں پر جو ہم کو آیت میں بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب کیا حاصل ہوا، کہ آخرت میں بندے کو جہنم میں اگر جھونک دیا گیا تو حاصل کیا ہوا؟ کیا حاصل کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ اتنے عذاب ہیں، اتنے ایسے عذاب ہیں کہ جو اللہ نے ہم کو پورا کے پورا ایکسپلین کیا ہے، پورا باریکیوں سے بیان کیا ہے کہ ان کو پیپ ملے گا، ان کو خون اور پس اور زخموں کا دھون ملے گا، اور کھولتا ہوا پانی اور کھولتا ہوا تیل، اور کتنی باریکیوں سے ایک ایک چیز، زخم کا پیڑ، ہم نے سب کچھ پڑھا ابھی اس سے پہلے کی آیت میں۔ تو اب سوچو کہ کیا حاصل ہوا اس کو، یہی تمام چیزیں۔ تو کیا فائدہ ایسا دنیا کا کچھ بھی حاصل کرنے کے؟ جب بھی دنیا کا کوئی بھی انسان جب دنیا کی کوئی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگائے گا نا، اس پر اللہ کا غضب اور غصہ بہت بھڑکتا ہے، کیونکہ جو دنیا کی ایک بالکل بدترین چیز کو تم نے حاصل کرنے کے لیے آخرت کو کیسے گنوایا؟ اور تم کو آخرت کے بارے میں پتا کہاں سے چلے گا؟ تم کو قرآن کو پڑھ کے پتا کرنا پڑے گا، اس کے میننگ سے معلوم کرنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا چیز ہم کو کرنا ہے جس سے ہماری آخرت سنور جائے۔ کہ بندے کے سیدھے ہاتھ کے اندر اس کا اعمال نامہ ہے کہ وہ خوشی خوشی اس کو پڑھے بھی اور دوسروں کو بھی پڑھائے، لیکن اگر الٹے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ آتا ہے اور وہ بھی پیٹھ کے پیچھے اگر آتا ہے تو پھر کیا ہے؟ تب تو اس کو وہ تو پھر صرف رو ہی رہا ہے، اس کو تو رونا ہی اب
کیونکہ اس کو معلوم ہے کیوں آیا الٹے ہاتھ میں، معلوم پڑ جاتا ہے بندے کو۔ اللہم اجرنا من النار،